السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز دوستو، ہمارے سماج میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو بہت سے بچے بہت دبلے پتلے ہوتے ہیں، اور وہ جو مرض سکڑی کہنے، جس کو جو ہے سوکھا بھی کہتے ہیں، دبلا پن بھی کہتے ہیں، بچے جس میں کمزور ہوتے ہیں، جن کے جو سمٹم علامت یہ ہے کہ جو ہے ان کے سر جو ہے، چہرہ تو ٹھیک تازہ نظر آتا ہے، حشاش بشاش نظر آتا ہے، اور پیٹ جو ہے موٹا نظر آتا ہے، پیٹ موٹا ہوتا ہے اور چہرہ ٹھیک ہوتا ہے، اچھا نظر آتا ہے، صحت مند، لیکن ہاتھ پاؤں جو ہے بالکل باریک ہوتے جاتے ہیں، یعنی بالکل ہاتھ پاؤں باریک، پیٹ موٹا، اور جو ہے ان کا چہرہ جو ہے بالکل تر و تازہ رہتا ہے۔ چہرے پر تو کوئی ان کے جو ہے کوئی بیماری کے آثار نظر نہیں آتے، لیکن ہاتھ پاؤں ان کے بہت دبلے ہوتے جاتے رہتے ہیں۔ تو اس کے کئی جو ہے وجوہات ہو سکتے ہیں، اس میں جو ہے غذاؤں کی کمی یا تغذیہ کی کمی جو ہے بھی ہو سکتی ہے، اور ماحول کی گندگی وغیرہ سے بھی جو ہے بچے ایسے صحت سے جو ہے یعنی صحت مند سے اپنے صحت کو جو ہے بہت ہی خراب ہو جاتی بچوں کی صحت، اور اس کی وجہ سے جو ہے، اور ماں باپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں غیر دلچسپی بچوں میں، اس کی وجہ سے بھی جو ہے بچے بہت دبلے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی صحت خراب ہوتی رہتی ہے، جس کو الصبیان بھی کہتے ہیں۔ تو اس مرض میں جو ہے بچہ جو ہے دبلا پتلا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کا چہرہ تو ٹھیک نظر آتا ہے، اور پیٹ جو ہے موٹا اور ہاتھ پاؤں باریک ہوتے ہیں۔ ایسے میں جو ہے اگر کوئی ماں باپ یہ چاہتے ہیں، اور کون نہیں چاہتا ہے کہ اس بچے کو جو ہے اپنے بچے کو جو ہے اگر موٹا تازہ دیکھنا چاہتے ہیں، صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ جو ہے اس قرآنی آیات کے ذریعے سے اس بچے کا علاج کر سکتے ہیں، اور وہ قرآن کی آیات ہے سورہ روم 21واں پارہ سورہ روم، اور اس کی آیات ہے سورہ روم کی آیت ہے 50۔ یہ جو میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں اس کا طریقہ علاجی بتاتا ہوں، کس طرح جو طریقے سے جو ہے آپ اس کو استعمال میں لانا چاہیے۔ یہ دیکھیے آیات ہے پارہ اتلو ما اوحی 21واں سورہ روم، سورہ نمبر 30، آیات نمبر 50۔ آیت نمبر 50۔ فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلك لمحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر۔ فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلك لمحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر۔ فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلك لمحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر۔ تو اس آیات کو جو ہے 20 یا 21 مرتبہ جو ہے پڑھیں، اور پڑھنے کے لیے کوئی دن میں ایک وقت مقرر کر لیں آپ، بعض نماز فجر یا بعض نماز ظہر جو ہے اس کو جو آیات کو 21 مرتبہ یا 20 یا 21 مرتبہ پڑھ کر جو ہے اپنے کسی بھی جو گھر میں استعمال ہونے کھانے پینے میں جو استعمال کرتے ہیں آپ تیل، چاہے زیتون کا ہو، کھوپرے کا ہو، یا تلوں کا تیل ہو، اس تیل پہ جو تھوڑے سے تیل پہ جو ہے اس کو جو آیات کو جو 21 یا 20 مرتبہ پڑھ کر جو ہے دم کریں، اور جو ہے بچے کو جو نہلانے سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے اس کے جو ہے پورے جسم پر مالش کریں، ہلکی سی مالش کریں، اور آدھا گھنٹہ تک جو ہے ایسے رہنے دیجیے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، اس کے بعد میں بچے کو نہلا دیجیے، اور یہ بہترین جو ہے طریقہ ہے، اس کو اپنائیے انشاءاللہ، اور جو ہے انشاءاللہ شفا ہوگی، اور اس کو جو ہے اس علاج کو جو ہے تقریباً جو ہے 4-5 ہفتے، یعنی جو مہینہ 2 مہینے تک جو ہے آپ اس کو کنٹینیو کیجیے۔ جب بھی آپ نہلانا چاہیں بچے کو، تو اس کو جو آدھا گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے اس پہ جو ہے یہ آیاتیں جو پڑی ہوئی تیل ہے نا، 20 یا 21 مرتبہ جو ہے مرتبہ جو ہے یہ آیاتیں پڑھ کر جو تیل پہ دم کی ہیں، اس کو جو ہے اس تیل کو جو ہے تھوڑا سا ہلکا سا اس کو بچے پہ مالش کریں، اور اس کے بعد نہلا دیں۔ انشاءاللہ بہت ہی چند 2-3 4-5 ہفتوں میں یا 1-2-3 مہینے میں جو ہے بچہ جو ہے بہت بہترین صحت مند ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگلی ویڈیو تک جو ہے
ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.